اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ یوسف کے چوتھے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا کہ خاتون خانہ کے خاندان سے ایک گواہ کے طے کردہ طریقے کے مطابق جب یوسف علیہ السلام کے کرتے کا معائنہ کیا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ حقیقت واضح ہو گئی۔ خاتون کے شوہر نے یوسف علیہ السلام کو درگزر کرنے اور اپنی بیوی سے معافی مانگنے کو کہا۔ سچ ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو اسے کوئی نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ، اور کہا کچھ نسواں نے شہر میں سے، عزیز کی بیوی نے ارادہ باندھ رکھا ہے اپنے جوان کے بارے، قد شغفہا حبا انا لنراہا فی ضلال مبین، تحقیق اسے شغف ہے اس کی محبت کا، بے شک ہم دیکھتی ہیں اسے صریحاً بھٹکا ہوا۔ نسوتم نسو سے بنا خواتین، تراودو رات سے بنا ارادہ کیے ہوئے ہے، پیچھے پڑی ہے، انٹینڈڈ ڈسیٹ ٹو۔ فتاحا فتی سے بنا اپنے جوان، ہر ینگ مین۔ شغافہا شغف سے بنا اس کا خیال اس کے اندر بس گیا ہے، ہی ہیز impassioned her۔ جب اس واقعے کا چرچا ہوا تو شہر کی کچھ عورتیں کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان ملازم کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ اپنی مطلب بازاری کے لیے اس نے جو طرز عمل اختیار کیا وہ سراسر غلط ہے۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، سو جب سنی اس نے ان کی مکرانہ باتیں بلا بھیجا انہیں، وآتت لہن متکأ وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور تیار کی ان کے لیے نشست گاہ اور دی ان میں ہر ایک کو ایک چھری، وقالت اخرج علیہن، اور بولی نکل آؤ ان کے سامنے، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، بس جب دیکھا انہوں نے آپ کو اور بڑائی کی ان کی اور قطع کر لیے اپنے ہاتھ، وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، اور بولی حاش للہ یہ بشر تو نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، بلکہ یہ تو بے شک کوئی ملک کریم ہے۔ متکئن وقع سے بنا تکیہ دار مسندِ بینکوٹ، سکینن سکن سے بنا چاقو نائف۔ جب اس خاتون نے ان عورتوں کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا، ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی، سامان ضیافت سجا دیا گیا اور ہر ایک کو ایک ایک چھری بھی دے دی گئی۔ خاتون خانہ نے یوسف علیہ السلام کو وہاں بلا لیا، انہوں نے آپ کو اپنی توقعات سے کہیں بڑھ کر پایا، آپ کی بڑائی کرنے لگیں اور اپنی محویت میں اپنے ہی ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ وہ بے اختیار کہہ اٹھیں کہ حاشا للہ یہ کوئی بشر نہیں بلکہ کوئی انتہائی واجب التکریم فرشتہ ہے۔ ان خواتین کو جمع کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی، انہیں اپنی کیفیت کا مشاہدہ کروانا، دوسری، ان کی مکرانہ تجاویز سے مطلب برداری کا کوئی طریقہ اخذ کرنا۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، بولی بس یہی ہے جن کے بارے تم مجھے ملامت کر رہی تھی، وَلَقَدْ
راوتہ عن نفسہ فاستعصم، اور تحقیق میں نے ارادہ باندھا اس کا تو یہ بچ نکلا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور اگر یہ نہیں کرے گا جو میں امر دیتی ہوں تو ضرور جیل ڈالا جائے گا اور ضرور ہو جائے گا کم حیثیت والوں سے۔ لم تننی، لوم سے بنا، تم نے مجھے ملامت کی، یو بلیمڈ می، فاستعصم، عصم سے بنا، سو بچ کے رہا، سو ہی سیفڈ ہمسیلف۔ ان خواتین کی کیفیت دیکھ کر خاتون نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ان کو اپنی مطلب بازاری کے لیے پھسلانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور یہ میرے دامے فریب سے محفوظ رہے، اور اگر اب میرا کہا نہ مانا تو یہ ضرور قید کیا جائے گا اور ان کا عزت و وقار بھی نہ رہے گا۔ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِی إِلَیہِ، فرمایا اے میرے رب، مجھے جیل خانہ زیادہ محبوب ہے اس سے جس کی یہ مجھے دعوت دیتی ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کَیدَہُنَّ أَصْبُ إِلَیْہِنَّ وَأَکُن مِّنَ الْجَاہِلِینَ، اور اگر نہ پھیر دیں گے مجھ سے ان کی چالیں، میں پھنس جاؤں گا ان میں اور ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ السجن، سجن سے بنا، قید خانہ، کسٹوڈیل، پرزن۔ خاتون خانہ کی باتیں سن کر یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی بھی طرح کی مصیبتیں جھیل لیں گے، لیکن اپنے دامن کو ان خواتین کی مذموم عزائم سے محفوظ رکھیں گے۔ انہوں نے رب کریم سے دعا کی کہ جس بات کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کے مقابلے میں مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے۔ آپ میری مدد فرمائیں، مجھے ثابت قدم رکھیں اور ان کی مذموم چالوں سے مجھے محفوظ رکھیں، ورنہ ان کے دام فریب میں آ کر میں ان کی طرف مائل ہو کر جاہلین میں شامل ہو جاؤں۔ فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن، پس اس کی استجابت فرمائی اس کے رب نے، سو پھیر دیں اس سے ان کی چالیں۔ انہ ھو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا با علم ہے۔ چنانچہ رب کریم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، انہیں ان عورتوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھا جس کی وجہ سے وہ انہیں اپنی طرف مائل کرنے میں ناکام ہو گئی۔ بے شک رب کریم سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ان کے سامنے آئیں اس کے بعد جو دیکھیں انہوں نے نشانیاں، لا یسجننہ حتی حین، کہ جیل میں ڈال دیں ان کو کچھ عرصے تک۔ ارباب اختیار نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی تمام نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی مصلحت اسی میں جانی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ معاملہ دب جائے۔ اس قسم کے معاشروں میں اعلیٰ طبقوں کی مصلحتیں کچھ ایسی ہی ہوتی ہیں، اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے کسی نہ کسی بے گناہ کو قید میں ڈال کر سمجھتے ہیں کہ بات دب گئی۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ شہر میں واقعے سے متعلق عورتوں میں چہم و گوئیاں شروع ہو گئیں۔ خاتون خانہ نے ایک مجلس کا اہتمام کیا اور ان خواتین کو بلا بھیجا۔ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو انہوں نے ان کی بڑائی بیان کی اور اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ خاتون نے دھمکی دی کہ اگر وہ اس کی بات نہیں مانیں گے تو انہیں جیل خانے میں بھجوا دیا جائے گا اور ان کا عزت و وقار ختم ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان خواتین کی چالوں سے محفوظ رہنے اور حق پر استقامت کی دعا کی۔ ارباب اختیار نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی تمام نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود بھی مصلحت اسی میں جانی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ معاملہ دب جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا صحیح مفہوم عطا فرمائے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔